بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے ایک قسط وار سلسلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب حیات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کچھ مطالب آپ خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت مدینہ کے قریب منطقہ ابوا کے مقام پہ ہوئی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی آمد پہ بہت خوش تھے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو خبر دی اور 3 دن تک لوگوں کو کھانا کھلایا۔ گرچہ بچے کا ولیمہ مستحب ہے، جیسے حج سے واپسی پہ ولیمہ مستحب ہے، نکاح کا ولیمہ یعنی کھانا کھلانا بھی مستحب ہے۔ جیسے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کی آمد پہ بہت زیادہ اہتمام کیا تھا اور پورے عرب کو دعوت دی، کئی 100 اونٹ، 1000 سے زیادہ بھیڑیں ذبح کی اور کئی دن کھانا چلتا رہا۔ چونکہ یہ خاندان کریم ہے، ان کے کرم سے دشمنوں نے بھی استفادہ کیا، لہذا سخا و کرم و جود ان کے گھر کی کنیز، کوئی بھی ان کے در سے خالی نہیں جاتا، چاہے سوال کرنے والا دوست ہو یا دشمن۔ قرآن نے اس بات کی گواہی دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت میں وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایثار کرتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنا کھانا اٹھا کے دوسروں کو دے دیتے ہیں، اپنا لباس دوسروں کو دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ مولا علی سے جنگ میں کسی دشمن نے تلوار مانگی، آپ نے اسے تلوار دے دی۔ اس نے کہا آپ کے قتل کے لیے میں کھڑا تھا، آپ نے تلوار اپنی مجھے کیوں دی؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے کا ایک حق ہے اور ہمارے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد پہ امام صادق علیہ السلام نے 3 دن لوگوں کو کھانا کھلایا۔ فرمایا ایک مبارک مولود ہے اور یہ حجت اللہ ہے، اپنے خاص اصحاب کو بتایا کہ میرے بعد حجت خدا یہی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نام بھی اللہ کی طرف سے، جن کے القاب بھی اللہ کی طرف سے۔ وہ تختی جس پہ 12 ائمہ کے نام لکھے تھے تو جنت سے آئی تھی، جناب زہرا کے پاس تھی، آپ نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو وہ تختی دکھائی تھی جس پہ 12 ائمہ کے نام کندہ تھا۔ بلکہ بعض اہل سنت مصادر میں اللہ کے رسول نے 12 ائمہ کے نام بتا دیے تھے، ایک ایک کا نام بتا دیا تھا، اور یہ نام خدا کی تعیین سے ہوتے ہیں، خدا کی وحی سے رکھے، بلکہ ان کے القاب بھی جیسے مجتبیٰ ہے یا مصطفیٰ ہے یا مرتضیٰ ہے یا سید الشہداء ہے یا سید الساجدین ہے یا زین العابدین ہے یا باقر علم الاولین والآخرین ہے،
یہ صادق ہے یا کاظم ہے یا رضا ہے یا تقی ہے یا نقی ہے یا عسکری ہے یا مہدی ہے، یہ سارے القاب بھی اللہ کی طرف سے عطا شدہ، اور سب یہ ہستیاں یہ سارے کمالات رکھتی ہیں، لیکن ہر ایک کے زمانے کے ظرف کے اعتبار سے بعض کمالات زیادہ ظاہر ہو گئے، اس وجہ سے اس وصف سے ان کو پکارا جانے لگا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اتنا غصے کو پی جاتے تھے، قزم الغیظ کرتے تھے، تو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے، دشمنوں کے سامنے بھی غصے کو پی جاتے تھے۔ اس لیے دوست و دشمن کے نگاہ میں آپ کو کاظم کہا جانے لگا، غصہ پی جانے والا۔ اور اس وصف کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن میں کیا، فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت، کہ اللہ کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت کے لیے جلدی کرو، وہ جنت جس کی چوڑائی 7 آسمان اور زمین ہے، اعدت للمتقین، وہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ کون متقین؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو تنگی اور آسانی میں خرچ کرتے ہیں، والقاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، متقی لوگ، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جن کے اندر یہ 4 کوالٹیز ہوں وہ متقین ہیں، اور ایسے متقین کے لیے اللہ نے جنت رکھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں یہ ساری خوبیاں تھیں، تنگی اور آسانی میں خرچ بھی کرتے تھے، غصے کو پینے کی وجہ سے آپ کو کاظم کہا جاتا تھا، اور لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، اور احسان کرنے والے تھے۔ لہذا ان ہستیوں کے مقام کو پہچاننا، ان کی عظمت کو پہچاننا ہماری معرفت کی بلندی کے لیے بھی ضروری ہے، اور اللہ کی اطاعت اور اہل بیت کی اطاعت کے لیے بھی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔